اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب شریف وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس چوتھا باب اور دوسری حدیث کے عنوان سے آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو اپنی وصیت میں 6 ایسے وظائف بیان کر رہے ہیں جنہیں سیر و سلوک میں باقاعدہ طور پر سلوکی وظیفے کے عنوان سے ایک عارف اپنے شاگردوں کو دیتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ لہٰذا عرفان اسلامی شیعی فقاہتی میں یہ حدیث نہایت اہمیت کی حامل ہے، اور در واقع اس حدیث کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے وسائل الشیعہ میں نقل ہوا، جبکہ بحار الانوار اور دیگر منابع میں یہ روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے نقل ہوئی ہے۔ توجہ طلب نقطہ اس حدیث میں جو حدیث کو بیان کرنے سے پہلے بیان کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کو یعنی وصیت کو کرنے والی ہستی کون ہے۔ وصیت کرنے والی ہستی عالم امکان میں پہلی مخلوق خداوند متعال کی، وہ ہستی جو اس عالم امکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین ہستی ہے، وہ ہستی کہ جو اس عالم امکان کے تمام اسرار کو خود خداوند متعال سے دریافت کرتی ہے، وہ ہستی جو بشر کی ہدایت اور سعادت کے تمام اسرار کو جانتی ہے، وہ ہستی جو بشر کی شقاوت اور ضلالت کے بھی تمام اسرار کو جانتی ہے، وہ ہستی وصیت کر رہی ہے ایک ایسی ہستی کو کہ جو ہستی اس کے نزدیک اس کائنات میں سب سے محبوب ترین ہستی ہے، اور اس کا نام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ہے۔ اب آپ خود تصور کریں، وصیت کرنے والا شخص جو اس قدر عظیم ہستی کا مالک ہے، اور وصیت لینے والا شخص کہ جو خود امیر المؤمنین ہے، تو وصیت میں یقینی بات ہے جو مطالب بیان کیے جائیں گے وہ نایاب درر کی حیثیت رکھتے ہیں، نایاب گوہر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا عرفائے شیعہ نے اس حدیث کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھا ہے اور اپنے شاگردوں کو باقاعدہ طور پر اس حدیث پر عمل کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں مختلف اساتید اخلاق، اساتید عرفان نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ حدیث کچھ یوں ہے: عن معاویہ ابن عمار قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول۔ معاویہ بن عمار حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا ایک نہایت ہی خوبصورت صحابی ہے۔ معاویہ بن عمار کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ یقول، وہ ارشاد فرما رہے تھے، کانا فی وصیت النبی علی علیہ السلام ان قال، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وصیت میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے یوں فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ یا علی اوصیک فی نفسک بخصال، اے علی میں تمہیں خود تمہارے نفس کے لیے کچھ خصوصیات کی، کچھ صفات کی وصیت کرتا ہوں، فاحفظھا عنی، ان خصال کو مجھ سے سن لو اور ان کو حفظ کر لو۔ ثم قال، پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اعنہ، اے میرے پروردگار ان کلمات پر عمل کرنے کی علی کو جو ہے وہ مدد فرما۔ اب یہاں یقینی بات ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یہاں جن مطالب کو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے لیے بیان فرما رہے ہیں اور نہایت ہی نایاب گوہر اور درر ہیں، یہ در واقع امیر المؤمنین کے ذریعے سے رسول خدا اپنی امت کے ایسے پاکیزہ افراد کو تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں سعادت ابدی حاصل کریں، جو چاہتے ہیں شقاوت ابدی سے رہائی حاصل کر لیں، نجات حاصل کر لیں اور سعادت ابدی کا مصداق قرار پائیں۔ یقینی بات ہے امیر المؤمنین کے ذریعے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نایاب درر کو، نایاب گوہروں کو ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں، وگرنہ خود حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا، جو لو کوشفت الغطاء کے مالک تھے، جو کہتے ہیں کہ یہ تمام پردے ہٹ جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، اس ہستی کے ذریعے یہ نقل ہو رہے ہیں۔ پس مصداق وصیت امیر المؤمنین ہے، لیکن حقیقی مصداق اس کا ہم لوگ ہیں۔ در واقع یہ کلمات ہم لوگوں کے لیے منتقل کیے جا رہے ہیں، اور پھر ایسے کلمات ہیں کہ انسان تصور کرتا ہے کہ یہ سادہ سی باتیں ہیں، عام باتیں ہیں، یہ تو ہر کوئی ایک دوسرے کو کہتا ہے، لیکن ان مطالب کے پیچھے جو حقائق نہفتہ ہیں، پوشیدہ ہیں، اگر انسان ان حقائق کی ارزش کو، ویلیو کو، وقعت کو، قدر و قیمت کو اگر انسان درک کر لے تو انسان اس بات پر یقین کر لے گا کہ سیر و سلوک الہی میں، خداوند متعال تک پہنچنے میں یہ کلمات بنیادی حیثیت کے حامل ہیں۔ پس پہلا جملہ اور پہلی وصیت جو امیر المؤمنین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اما الاولی، اے علی پہلی صفت اور پہلی خصوصیت جس کی میں آپ کو وصیت کرتا ہوں اور آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس کو حفظ کر لیں اور اس پر عمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ علی کو اس پر عمل کرنے میں مدد فرما۔ پہلی وہ چیز کیا ہے؟ فالصدق، پہلی چیز صداقت ہے۔ اے علی صداقت کا دامن کبھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا، ہمیشہ صادق رہنا۔ فلا تخرجن من فیک کذبۃ ابدا، اے علی کبھی آپ کے لبہائے مبارک سے جھوٹ خارج نہیں ہونا چاہیے۔ پس عزیزان محترم، صداقت نہایت اہمیت رکھتی ہے، حتیٰ نماز و روزے سے بھی زیادہ اہمیت اس صداقت کی ہے۔ اگر انسان کذب کو چھوڑ کر صداقت کو اپنا لے تو انسان سعادت کی راہ پر گامزن ہو جائے گا، انسان سعادت ابدی کا مسافر بن جائے گا اور سعادت ابدی تک پہنچنا اس کے لیے یقینی ہو جائے گا۔ پس پہلی چیز اما الاولی فالصدق، پہلی چیز کیا ہے؟ علی صداقت کا دامن تھامے رکھو۔ فلا تخرجن من فیک کذبۃ ابدا، کہ ہرگز آپ کے وجود مبارک سے کذب نہیں نکلنا چاہیے۔ والثانیۃ الورع، علی ابن ابی طالب دوسری صفت کو نوٹ فرما لو، اور وہ دوسری صفت کیا ہے؟ ورع ہے، یعنی درست کردار کا مالک ہونا۔ اے علی ابن ابی طالب آپ کا کردار درست ہونا چاہیے۔ ولا تجتری علی خیانۃ ابدا، پس اے علی آپ کے وجود اطہر سے ہرگز کبھی خیانت جاری نہیں ہونی چاہیے۔ پس عزیزان محترم، یہ پہلا مرتبہ صداقت کا ہے، دوسرا مرتبہ انسان کے کردار میں ورع کا ہونا ہے، یعنی انسان کا کردار درست ہونا چاہیے۔ اگر انسان اسلامی روایات کا مطالعہ کرے تو اسلامی روایات میں نماز و روزے کو انسان کی شناخت کے لیے معیار قرار نہیں دیا گیا ہے، بلکہ بیان یہ کیا گیا ہے کہ اگر تم کسی شخص کو پہچاننا چاہتے ہو کہ وہ شخص کیسا ہے تو اس شخص کو پہچاننے کے لیے اس میں صداقت کو مد نظر رکھو کہ آیا وہ صادق القول ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے وجود سے ذرہ بھر بھی کذب جاری ہوگا تو وہ شخص معیار پر پورا نہیں اتر رہا، اس شخص کی تصدیق نہیں کی جا سکتی ہے، اس شخص پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، چونکہ وہ صادق القول نہیں ہے۔ اور دوسری چیز اس میں ورع کا ہونا ہے، اس کا باکردار ہونا ہے۔ پس اسلامی روایات میں کسی بھی شخص کو اگر آپ نے پہچاننا ہو تو اس کی پہچان کا معیار صداقت
اور ورع کو قرار دیا گیا ہے کہ یہ دو چیزیں اگر انسان میں پائی جائیں تو وہ شخص قابل اعتماد ہے۔ بس اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے، بہت زیادہ روزے رکھ رہا ہے، بہت زیادہ عبادتیں کر رہا ہے، لیکن اس کے وجود میں صداقت نہیں ہے، اس کے وجود میں درست کرداری موجود نہیں ہے، وہ باکردار شخص نہیں ہے، تو اس کی کثرت صلات، کثرت صوم جو ہے وہ ہمارے لیے قابل اعتماد نہیں ہے شخص۔ کیوں؟ چونکہ یہ شخص ممکن ہے عادت کی وجہ سے نماز اور روزے کو انجام دیتا ہو۔ بس اوقات انسان نماز اور روزے کو عادت کی بنیاد پر انجام دیتا ہے، اور ہمیں اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم نماز اور روزے کو عادت اپنے لیے قرار دے دیں، عبادت نہ ہو، عادت ہو جائے۔ اور بس اوقات انسان اس عادت کے ترک کرنے کی وجہ سے خائف ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ انسان کے وجود میں بعض عادات ایسی ہیں کہ اگر ان سے ان عادات کو ترک کرنے کے لیے کہا جائے تو ان کے وجود میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، ان کے وجود میں ایک مشکل ایجاد ہو جاتی ہے، یعنی عادت اس قدر ان کے وجود میں راسخ ہو چکی ہے کہ وہ اس عادت کو اب ترک نہیں کر سکتے۔ جیسے شرب توتن ہے، سگار پینا، سگریٹ پینا عادت ہے، یہ اس عادت کو اب ترک نہیں کر سکتے، ایک معتاد انسان کی طرح، ایک نشئی انسان کی طرح یہ برخورد کریں۔ تو ایسے ہی اگر ایک انسان کو نشہ ہو جائے نماز پڑھنے کا، نشہ ہو جائے اس کو روزہ رکھنے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا، لیکن وہ عبادت کے زمرے میں نہیں آ رہی ہے بلکہ عادت کے زمرے میں آ رہی ہے، یعنی وہ عبادت کو عادت سمجھ کے انجام دے رہا ہے، ایک روٹین سمجھ کے انجام دے رہا ہے، اور اگر اس کو اس کے وجود سے ہٹا لیا جائے تو اس کے وجود میں مشکلات ایجاد ہو جائیں۔ تو عزیزان محترم، در واقع یہ شخص عادت کے تحت نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا۔ اللہ کی اگر عبادت کرتا تو اس کے وجود میں اس نماز کے بدلے میں صداقت کا ہونا ضروری تھا، نماز کے بدلے میں اس کے وجود میں کردار کا ہونا بھی ضروری تھا۔ کیوں؟ چونکہ یہ نماز ایسی چیز ہے جو تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو انسان کو فحشاء و منکرات سے دور کرتی ہے۔ یہ جو کذب ہے یہ خود ایک بیماری ہے، خود ایک جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ترک کرنا چاہیے، اور اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے تو اس کمرے پر جو تالا لگایا جائے گا وہ کذب ہے۔ اگر انسان کذب بولنا شروع کر دے، جھوٹ بولنا شروع کر دے، تو اس کا مطلب ہے وہ تمام محرمات الہی کو انجام دینے کے لیے خود کو تیار کر چکا ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی امت کو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کے ذریعے سے وصیت میں پہلی دو چیزیں جو بیان کر دی ہیں، صداقت اور ورع کا ہونا، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں کہ اگر ایک عارف میں، ایک سالک میں یہ دو چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں تو وہ جس قدر بھی سیر و سلوک کے منازل طے کرنے میں آگے کامیابی حاصل کر لے، وہ کبھی عارف نہیں بن سکتا ہے، وہ کبھی خداوند متعال کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، چونکہ اس کے وجود میں دو ایسی برائیاں پائی جاتی ہیں کہ جو مفتاح ہیں، جو چابی ہیں تمام امراض کی اور تمام گناہوں کی اور تمام بیماریوں کی۔ تو عزیزان محترم، ان دو چیزوں کو سبک شمار نہ کریں اور ان کی اہمیت کی طرف توجہ دیں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الثالثۃ الخوف من اللہ عز ذکر۔ اے علی ابن ابی طالب، تیسری صفت جو ہے وہ اپنے وجود میں جو آپ نے لانی ہے وہ اللہ جل جلالہ کا خوف ہے۔ کأنک تراہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا خوف آپ کے وجود میں ہونا چاہیے کہ گویا آپ اللہ جل جلالہ کو مشاہدہ کر رہے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ کا خوف اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ بہت ہی خوفناک چیز ہے، بہت ہی وحشتناک چیز ہے اور انسان کو اس سے خوف ہونا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی اللہ سے خوف کا ذکر ہوتا ہے وہاں در واقع انسان اپنے اعمال سے خائف ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ خداوند متعال اگر انسان سے عدالت کے ذریعے سے حساب کرنا شروع کر دے تو انسان کبھی بھی خداوند متعال کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ سے خوف، اللہ کی عدالت کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کا اپنے اعمال سے خوف ہے۔ اللہ تو فیاض ہے، دائماً وہ موجودات پر اپنے فیض رحمت کو جاری رکھے ہوئے ہے، پس اللہ سے خوف
کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خوفناک چیز ہے۔ کیوں؟ چونکہ کتب علی نفسہ الرحمہ، سورہ انعام میں خداوند متعال نے بتا دیا ہے کہ اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر فرض قرار دیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی فیاض مطلق ہے، دائماً اس کا فیض اس کی مخلوقات تک جاری ہے، مخلوقات تک پہنچ رہا ہے۔ وہ ایسی فیاض ہستی ہے کہ جو اپنی گنہگار ترین مخلوقات کے اوپر بھی اپنے الطافات اور اپنے انعامات کا دروازہ بند نہیں کرتی ہے۔ پس اللہ سے خائف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو اعمال انجام دے رہا ہے در واقع ان اعمال کے مؤاخذے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت سے خائف ہے، لہٰذا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خائف ہے، گویا کہ اللہ کو مشاہدہ کر رہا ہے، لہٰذا اس کے اعمال میں ایک ایسی تبدیلی اور ایک ایسا نکھار آئے گا کہ وہ ہمیشہ سعادت کی طرف گامزن ہوگا۔ اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے ذرا سی بھی خطا کی اور خداوند متعال نے میرے ساتھ عدالت کے ذریعے سے برخورد کی اور رفتار کی اور قضاوت کی تو یقینی بات ہے میں ہلاکت ابدی میں مبتلا ہو جاؤں گا، شقاوت ابدی میرا مقدر بنے گی، لہٰذا وہ اپنے اعمال سے خائف ہے۔ پس اللہ سے خوف سے مراد یہاں انسان کا اپنے اعمال سے خائف ہونا ہے۔ چوتھی چیز جسے رسول خدا بعنوان وصیت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا بیان فرما رہے ہیں وہ ہے والرابعۃ کثرۃ البقاء من خشیت اللہ۔ چوتھی صفت علی جسے آپ نے نوٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی خشیت میں کثرت بقا ہے، بہت زیادہ گریہ کرنا ہے، بہت زیادہ رونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب آپ خائف ہوگے اور اپنے اعمال کی طرف نظر کرو گے کہ وہ ان اعمال کو عدالت کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ سے مؤاخذہ نہ کرے تو انسان اپنے اعمال کو دیکھ کر کثرت بقا کا مستاق ہو جائے گا۔ انسان ہمیشہ اس چیز پر روئے گا کہ میں تو فقیر محض ہوں، میرے دامن میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ فیاض مطلق ہے، دائماً میرے اوپر اپنے فیض کو جاری رکھے ہوئے ہے، تو ایسے میں انسان خداوند متعال کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا ہے۔ اب یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے علی بنیا لک بکل دمعۃ الف بیت فی الجنہ، اے علی اگر تم اللہ کی خشیت میں گریہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنسوؤں کو اس قدر محبوب رکھتا ہے اور اس قدر پسند کرتا ہے کہ ہر آنسو کے بدلے میں خداوند متعال تمہارے لیے جنت میں 1000 گھروں کو تعمیر کرے گا۔ اب یہاں عزیزان محترم توجہ فرمائیں کہ انسان اگر روتا ہے تو رونے کی کچھ اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اللہ کے عذاب سے گریہ کرتا ہے کہ خداوند متعال مجھے جہنم میں اگر دھکیل دے گا تو جہنم اگر میرا ٹھکانہ ہوگا تو میں پھر کیا کروں گا، لہٰذا عذاب کے خوف سے انسان خداوند متعال کی بارگاہ میں گریہ کرتا ہے۔ ایک دفعہ انسان خداوند متعال کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے اور روتا ہے اور اس کی غرض کوئی حاجت ہے، یعنی وہ اللہ سے کسی چیز کا تقاضا کر رہا ہے، کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے اور وہ چیز اس کو نہیں مل رہی ہے، لہٰذا اس چیز کے حصول کے لیے وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے اور روتا ہے۔ رونے کی تیسری قسم یہ ہے کہ وہ شوق میں روتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، عشق ہے اور عشق کے شوق میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ چوتھی قسم رونے کی یہ ہے کہ انسان خداوند متعال سے حیا کرتا ہے، شرم کرتا ہے، لہٰذا خداوند متعال کے حضور حیا کرتے ہوئے وہ گریہ کرتا ہے۔ اور پانچویں خصوصیت جو ہے وہ انقطاع کی کیفیت ہے، یعنی انسان جب اس بات کو درک کر لیتا ہے اور اس یقین کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے کہ میں ضعیف ہوں، میں کمزور ہوں، وہ عظیم ہے، وہ فیاض مطلق ہے، وہ دائم الفیض علی البریہ ہے، تو پھر ایسے میں انسان انقطاع اختیار کرتا ہے تمام الدنیا و ما فیہا سے اور خود کو ضعیف مطلق تصور کرتے ہوئے، خود کو فقیر مطلق تصور کرتے ہوئے اس غنی مطلق کی بارگاہ میں گریہ کرتا ہے۔ لہٰذا ایسا گریہ جب انسان کے وجود میں راسخ ہو جاتا ہے اور انسان خشیت الہی میں بے اختیار
آنسو بہاتا ہے تو امیر المؤمنین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یا علی بنع لک بکل دمعۃ الف بیت فی الجنہ، اے علی اللہ تبارک و تعالی ہر آنسو کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ایک بیت کو تعمیر کرے گا۔ اب یہاں پانچویں خصوصیت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَالْخَامِسَةُ بَذْلُكَ مَالَكَ وَدَمَكَ دُونَ دِينِكَ، کہ اے علی ابن ابی طالب تم اپنا تمام مال اور اپنا تمام خون اپنے دین کے اوپر نشاور کر دو، اور دین کی سربلندی کے لیے تم اپنا سب مال قربان کر دو، اپنی جان قربان کر دو، اپنا وجود فدا کر دو، یعنی بذل مہجتہ فیک، یعنی اپنے خون جگر کو علی تم اللہ کی راہ میں بہا دو۔ یہ پانچویں خصوصیت ہے جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اور پھر چھٹی خصوصیت جو امیر المومنین کو تعلیم دی جا رہی ہے بعنوان وصیت، فرماتے ہیں وَالسَّادِسَةُ الْأَخْذُ بِسُنَّتِي فِي صَلَاتِي وَصِيَامِي وَصَدَقَتِي، اے علی ابن ابی طالب چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ تم میری سنت کو نماز میں، صیام میں اور صدقے میں جاری کرو، یعنی میری سنت، میری نماز میں جو سنن ہیں ان سنن کو تم اپنے وجود میں جاری کرو، میری سنن جو روزے میں ہیں ان سنن کو تم اپنے وجود میں جاری کرو، اور صدقہ دینے میں میری جو سنت ہے اے علی تم اس کی اقتداء کرو، پس نماز پڑھنے میں میری اقتداء کرو، روزہ رکھنے میں میری اقتداء کرو، اور اس کے علاوہ صدقہ دینے میں میری اقتداء کرو۔ کیا مراد ہے اس سے؟ رسول خدا خود اس کو بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اما الصلاۃ فالخمسون رکعہ، اب اگر نماز کی بات ہے تو اے علی 50 رکعت نماز جو ہے وہ تم روزانہ ادا کیا کرو۔ عزیزان محترم، یہاں میں بیان کرتا چلوں، شاید راوی سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے، یہاں ہونا چاہیے تھا اما الصلاۃ فاحدی وخمسون رکعہ، یعنی 51 رکعات کی پاسداری کرو، جبکہ یہاں 50 رکعہ کا کلمہ استعمال ہوا ہے۔ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں یا تو راوی سے مسٹیک ہوئی ہے، یا ہم دوسری روایات کو تفسیر قرار دیتے ہوئے یہاں 51 رکعات کا تذکرہ کر سکتے ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں سنت ہے، پس اس کی اقتداء کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب یہ 51 رکعات کون سی ہیں؟ 17 رکعات وہ ہے جو انسان پر فریضہ ہے، اور 34 رکعات وہ ہے جو انسان کے لیے سنت ہے۔ فریضے میں آپ دیکھ لیں 2 رکعت نماز فجر ہے، 4 رکعت نماز ظہر ہے، 4 رکعت نماز عصر ہے، 3 رکعت نماز مغرب ہے، اور 4 رکعت نماز عشاء ہے۔ بس یہ ٹوٹل 17 رکعات فرض ہیں انسان کے اوپر 24 گھنٹوں کے اندر۔ لیکن اگر سنن کی طرف رجوع کیا جائے تو 34 رکعات ایسی ہیں جو انسان کے اوپر مستحب ہے کہ وہ انہیں انجام دے۔ 16 رکعات وہ ہیں کہ جو نوافل ظہر و عصر ہیں، یعنی 8 رکعت ظہر کے اور 8 رکعت عصر کے نوافل ہیں جسے انسان نے روزانہ انجام دینا ہے، ٹوٹل بن جاتے ہیں 16 رکعات۔ خوب، 4 رکعت نوافل ہیں مغرب کے جو انسان انجام دیتا ہے، 16 اور 4 20 ہو جاتے ہیں۔ اب 1 رکعت جو ہے وہ عشاء کے نوافل ہیں، اگر انسان بیٹھ کے پڑھے تو 2 رکعت میں ہو جاتے ہیں، اور اگر کھڑے ہو کر پڑھے تو 1 رکعت وہ نوافل شمار کیے جاتے ہیں، کاؤنٹنگ میں وہ 1 ہی رکعت ہے، بیٹھ کے 2 ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر 1 ہو جاتے ہیں، پس یہ 21 ہو گئے۔ اور اب اگر فجر کے نوافل کو دیکھا جائے تو 2 رکعت نوافل نماز فجر ہیں، 23 ہو گئے، اور 11 رکعت جو ہے وہ نوافل ہیں نماز تہجد کے، تو ٹوٹل ہو جاتے ہیں 34 اور 17 51 رکعات ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہیں، جسے امیر المومنین کو تاکید کیا جا رہا ہے کہ اے علی تم نماز میں میری سنت کی اقتداء کرو، یعنی ان 51 رکعات کو روزانہ انجام دو۔ پس یہ ہمارے لیے ایک سلوکی وظیفہ ہے۔ پھر رسول خدا روزے میں اپنی سنت کو بیان فرما رہے ہیں، وَأَمَّا الصَّوْمُ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ، اے علی روزے میں میری سنت کی اقتداء یہ ہے کہ تم ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو، خمیس فی اولہ، یعنی ہر قمری مہینے کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھو، وَأَرْبَعُ فی وسطہ، یعنی ہر قمری مہینے کے درمیان میں
جو بدھ کا دن آتا ہے اس بدھ کے دن بھی روزہ رکھو، وخمیس فی آخرہ، اور ہر قمری مہینے کی آخری جمعرات کو روزہ رکھو۔ پس اس طرح سے 3 دن ہر قمری مہینے میں روزہ رکھنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب صدقے میں وَأَمَّا الصَّدَقَةُ فَجُهْدَكَ حَتَّى يُقَالَ أَسْرَفْتَ وَلَمْ تُسْرِفْ، اے علی صدقے میں میری سنت تم اس طرح سے ادا کرو کہ اس قدر تم صدقہ دیا کرو کہ لوگ تمہارے لیے یہ کہنا شروع کر دیں کہ تم نے اسراف کیا ہے، لیکن در واقع تم نے اسراف نہیں کیا ہے، لوگ تمہارے لیے ایسا کہہ رہے ہیں کہ تم نے اسراف کیا ہے۔ یعنی در واقع رسول خدا کثرت صدقہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک انسان مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنے اموال میں صدقہ ادا کرے۔ اب آخر میں آتے ہیں اس حدیث کے، رسول خدا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَعَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَعَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ، اے علی میں تمہیں نماز تہجد کی وصیت کرتا ہوں کہ نماز تہجد تم پر لازم ہے، نماز تہجد تم پر لازم ہے، نماز تہجد تم پر لازم ہے۔ اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں وَعَلَيْكَ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ، اور نماز ظہر کی پاسداری کرو جو زوال کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ وَعَلَيْكَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اے علی ہر حال میں قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ وَعَلَيْكَ بِرَفْعِ يَدَيْكَ فِي الصَّلَاةِ، اے علی تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ہر نماز میں اپنے ہاتھوں کو یوں چہرے تک اٹھاؤ اور قنوت کے لیے دعا مانگو۔ یہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ ہم لوگ بطور معمول نماز میں غفلت کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو یوں چہرے تک نہیں لاتے ہیں، تو امیر المومنین کو وصیت کی جا رہی ہے وَعَلَيْكَ بِرَفْعِ يَدَيْكَ فِي الصَّلَاةِ، کہ تم نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو دونوں کو اٹھاؤ اور یوں قنوت جو ہے وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں انجام دو۔ اور فرماتے ہیں وَتَقْلِيبِهَا عَلَيْكَ بِالسَّوَاقِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، اے علی ہر وضو میں تم مسواک جو ہے وہ اس کو فراموش نہ کرو اور مسواک کو انجام دو۔ پھر فرماتے ہیں عَلَيْكَ بِمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ فَارْقَبْهَا عَلَيْكَ بِمُسَاوِيِ الْأَخْلَاقِ، اے علی تم پر لازم ہے کہ خود کو اخلاق حمیدہ سے مزین کرو اور صفات رذیلہ سے خود کو دور کرو۔ اب یہاں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو رسول خدا فرماتے ہیں فَاجْتَنِبْهَا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَكَ، اے علی میری اس وصیت کو نوٹ کر لو اور اس وصیت پر عمل کرو، ایسا نہ ہو کہ تم اس سے غفلت کرو، اگر تم اس سے غفلت کرو گے تو فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَكَ، تو پھر تم اپنے ہی نفس کو ملامت کرنا، کسی دوسرے کو ملامت نہ کرنا۔ تو عزیزان محترم حدیث تھوڑا طولانی تھی لیکن نہایت ہی نایاب مطالب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ وظائف کے طور پر یہ 6 وظائف امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو بعنوان وصیت بیان کی ہیں۔ لہٰذا امیر المومنین کو وصیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت کے لیے ایک دستور اخلاقی ہے، ایک وظیفہ سلوکی ہے کہ امت ان وظائف پر عمل کرے اور باقاعدہ ان وظائف پر عمل کر کے خداوند متعال تک پہنچنے اور قرب کا اپنے لیے سامان اور ذریعہ فراہم کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس نورانی حدیث کے مضمون پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو خداوند متعال کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں آپ کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔